وہاں ہم نے دیکھا کچھ اور جنرل بھی ہیں اور ضیاء صاحب بھی بیٹھے ہیں. تو ضیاء صاحب ملے بڑے اس سے. پھر تھوڑی دیر بعد ٹکٹ آپ کا کہاں ہے؟ میں نے کہا میں تو ایک طرف کا ٹکٹ لے کے آتا ہوں. یہ گر تو میں نے آپ سے سیکھے ہوئے ہیں نا. تو بالکل. سندھ میں آپ کی بین لگ گیا. سندھ والا واقعہ کیا تھا؟ آپ وہاں بڑے معتبر بن کے میرے سارے لوگوں. اب میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے. Let's start from the period of martial law. کئی مارشل لا لگے کون سے پیریڈ پہ؟ وہ مارشل لا جس میں آپ زیادہ خفا ہوئے. آپ کو اریسٹ پہلی دفعہ کب کرتے ہیں اس مارشل لا کے دور میں؟ مارشل لا سے ذرا پہلے وہ تھا مئی 77. یہ تو تھے نا وہ موومنٹ جو پی این اے موومنٹ چل رہی تھی. جی. اچھا. اور اسی میں فوج نے مجھے اریسٹ کر لیا تھا. اور پھر خیر مانسر کیمپ بغیر رکھے انہوں نے مجھے. اس کے بعد عابد حسن منٹو صاحب، سیف الدین سیف صاحب بھی موجود تھے جب مجھے وہ گرفتار کر کے لے گئے تھے. تو خیر عابد منٹو نے پھر کیس واپس جو بھی ہے وہ، اور عبداللہ صاحب تھے ان دنوں جسٹس. تو بہرحال اس کے کچھ عرصے بعد مجھے چھوڑ دیا گیا، لیکن اس کنڈیشن کے ساتھ کہ آئی ول بی اویلیبل ٹو دا اتھارٹیز، ملٹری اتھارٹیز ایز اینڈ وین ریکوائرڈ. ٹھیک. اس کے بعد ہمیں انہوں نے وہ چارج شیٹ باقاعدہ اس کی دے دی، سمری کورٹ جو ہوتا ہے ان کا فوجی. بہرحال اس کے بعد ایک دن میں جب گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یو آر ریکوائرڈ بائی دا GHQ. تو میں پھر فون آیا ان کا کسی کمانڈر کا کہ جی آپ GHQ آئیں. پہلے ایک دن پہلے یا دوسرے دن ہونا تھا یہ ٹرائل، تو ایک دن پہلے مجھے فون آ گیا، میں چلا گیا. اب کی ذرا میں اپنے تام توڑا ساتھ لے گیا تھا، کیونکہ کپڑے بھی جب انہوں نے میرے لیے وہاں جیل میں بنوائے تو میرے ہی پیسوں سے بنوائے تھے، سلیپنگ سوٹ تک تو وہ، اور شیونگ کٹ بھی. تو خیر انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ ہے، باتیں کرتے رہے، کبھی کباب آ جائیں کبھی چائے آ جائے. کرنل صاحب تھے، اچھے آدمی تھے. اس کے بعد میں نے کہا بھائی مجھے بتایا جائے میں انڈر اریسٹ ہوں یا کباب شاب کھانے داؤ. تو وہ ہمارے یہاں پشاور میں بڑے اچھے ملتے ہیں یا چلتے ہیں کسی ریسٹورینٹ میں. خیر انہوں نے کہا کہ نہیں چیف آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور ایک کیبنٹ کی میٹنگ ہے تو وہ ڈیلے ہو گئی ہے، تو ناؤ ہی وانٹس ٹو سی ہم ایٹ ہز ریزیڈنس. تو میں نے کہا جی کہ ان سے کیا مجھے بات کرنی. بہرحال 2 بریگیڈیئر آئے اور ایک کرنل صاحب، بیچ میں مجھے گاڑی میں بٹھایا، ادھر ایک بریگیڈیئر دوسرا مجھے لے گئے COS کے ہاؤس ریزیڈنس پہ. وہاں ہم نے دیکھا کچھ اور جنرل بھی ہیں اور ضیاء صاحب بھی بیٹھے ہیں. تو ضیاء صاحب ملے بڑے اس سے. پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے کہ دیکھیں ہمیں جو لوگ گلیوں میں کہہ رہے ہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. We don't care what the man in the street calls us. They are abusing us, they are insulting us. لیکن جب یہ when it comes from the circle of intellectuals and with the stature of you, and he named 1 or 2 more, so then we are not only upset, we being a disciplined army we have to take action. تو خیر اس پہ ذرا باتیں ہوئیں اور اس نے کہا کہ پھر، لیکن ایک چیز جو میری سمجھ میں نہیں آئی کہ بھٹو صاحب کی تعریفیں جو ضیاء صاحب نے شروع کی آپ کے سامنے؟ میرے سامنے. اچھا. اینڈ مائنڈ اٹ واز 27 جون، اور 5 دن بعد وہ ان کی حکومت کو ٹاپل کر رہے تھے. ٹھیک. تو پلانس تو ان کے پاس پہلے سے تھے، لیکن میرے خیال میں کہ پیغمبر کے بعد کسی کو درجہ دیا انہوں نے تو بھٹو صاحب کو. تو بھٹو صاحب ایسے لیڈر صدیوں میں پیدا نہیں ہوتے، ایسے رہنما کے لیے
ترستی ہیں قومیں اور یہ اور پڑھے لکھے ہیں اور مین ود ویژن اینڈ مین ود کرزما اور ان کے یہ لوگ ان کے ساتھ ہیں اور کون یہ کر سکتا ان کو یہ اس طرح کہ میں پہلے سے سمجھا شاید کسی قائد اعظم کی بات کر رہے ہیں یا کسی پیغمبر کی بات کر رہے ہیں. جب بھٹو صاحب کا بعد نام لیا تو میں نے کہا چلو بھٹو صاحب کی بہت مداح ہیں, لیکن وہ سارا وہ میک اپ تھا اور اٹ واز ہیپوکریسی. اور 4 دن بعد 5 دن بعد انہوں نے ان کے ساتھ جو بھی سلوک کیا وہ تو تاریخ کا حصہ ہے, لانگ ٹرم. نا پھر اس کے ایک سٹیج یہ آئی ہے کہ آپ کے پیچھے تعاقب تو ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ وہ شک و شبہات میں آپ نے حکمرانوں کو ڈال دیا. سندھ میں آپ کی بین لگ گیا. سندھ والا واقعہ کیا تھا؟ آپ وہاں بڑے معتبر بن کے گئے, اس کے بعد مجھے یار بلایا انہوں نے بڑے اس سے, اور وہاں جالب کو اور مجھے دونوں کو بلایا تھا انہوں نے. صرف 2 شاعروں کا مشاعرہ, اور پریس کلب میں کافی لوگ آئے تھے, اس میں کافی پولیٹیکل لیڈرز بھی تھے, پولیٹیشینز بھی تھے, رائٹرز بھی تھے بہت سے. خیر وہ ہم نے نظمیں پڑھی ہیں, اس میں محاصرہ بھی میں نے پڑھی. اس کے بعد رات کہیں کھانا تھا, وہاں سے واپس آئے تو میں ٹھہرا ہوا تھا ایک ہوٹل میں. وہاں جب میں پہنچا کوئی رات کے 1:30-2 بجے, تب دیکھا پولیس بھی بیٹھی ہوئی ہے, 2-4 لوگ پولیس کے کچھ یہ. تو میں اپنے ریسیپشنسٹ سے چابی لی کمرے کی, تو وہ کہہ رہی تھی وہ دیر واز میسج فار یو فرام یہ فرینڈ, یہ وہ نمبر ساتھ اشارے کر رہی تھی. اچھا میری سمجھ میں نہیں آیا کیا اشارے کیوں, کبھی اس نے پہلے تو کیا نہیں. بہرحال کسی خوش فہمی میں نہیں تھے ہم. تو اتنے میں ایک میرے کندھے کے اوپر آیا کوئی آواز کہ السلام علیکم فراز صاحب, میں نظر حسین ڈی ایس پی ہوں, یا محمد حسین ڈی ایس پی ہوں, اور یہ غلام عباس انسپیکٹر ہے, آپ سے کچھ کام ہے. اچھا میں سوچا کہ یہاں لاؤنج میں ان سے بات کروں, تو آتے جاتے مسافر جو وہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہ سمجھے کہ پتہ نہیں کوئی چوری کے کیس میں ہے, ڈاکے کے کیس میں ہے, کوئی اور امبیزمنٹ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک, تو اس لیے میں نے انہیں کہا کہ یو کم ٹو مائی روم. اچھا اب ہم کمرے میں گئے تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک پرچہ نکالا اور مجھے دے دیا. اس پہ لکھا تھا کہ مسٹر احمد فراز ریزیڈنٹ آف NWP is hereby externed from Karachi. He is not allowed to enter, reside or stay in the province of Sindh for such and such people. پروونس بدری کر دیا آپ کی. تو سندھ بدر ہو گیا میں. سندھ بدر ہو گیا. اچھا وہیں سے خیر, اور جی ٹکٹ آپ کا کہاں ہے؟ میں نے کہا میں تو ایک طرف کا ٹکٹ لے کے آتا ہوں, یہ گر تو میں نے آپ سے سیکھے ہوئے ہیں. تو ون وے ٹکٹ بالکل. تو انہوں نے کہا خیر جی وہ ٹکٹ ہم آپ کا بندوبست ہو گیا. ہاں اس کے بعد ہم بیٹھ گئے, کہنے لگے 5 بجے ہم آئیں گے آپ کو لینے. 2:30 اس وقت بجے تھے. تو خیر بہرحال وہ 5 بجے, اور فون کروں تو فون نہیں ڈیڈ. تو آخر وہ ٹھک ٹھک کر کے تو میں نے آپریٹر سے مل گیا, ریسیپشنسٹ سے. تو میں نے کہا کہ ہیں یا چلے گئے؟ کہتے 2 آپ کے کمرے کے باہر بیٹھے اور 2 نیچے بیٹھے ہوئے. خیر صبح میں سو گیا. صبح پھر گھنٹی بجی, میں جی ڈی ایس پی آ گیا ہوں, آپ تیار ہیں؟ میں کہ ابھی تو میں اٹھا ہوں, شاور لوں گا, شیو کروں گا, 1 پیالی چائے کی پیوں گا, 1 سگریٹ. کہ ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ. بہرحال دے کیم دے پیکڈ مائی لگیج along with the luggage, اور اس میں مجھے گاڑی میں اٹھا کے ایئرپورٹ لے گیا. وہاں راستے میں جب میں آ رہا تھا تو میں نے کہا میں اپنے ملک میں بھی نہیں پھر سکتا. پہلے میرا ملک آدھا ہو گیا, یہ پاکستان مشرقی پاکستان ویسے ہی مجھ سے چلا گیا. اب سندھ, آج مجھے سندھ پہ پابندی لگ گئی میرے داخلے. کل پنجاب نہیں جا سکوں گا, پرسوں اپنے صوبے بھی نہیں جا سکوں گا. پھر میری ایگزسٹنس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے اس ملک میں؟ میں ایک لکھنے والا ہوں, اور اگر لکھتا رہوں, ظاہر ہے ریڈیو پہ پابندی, ٹیلی ویژن پہ بین, اخبار والے سینسر بغیر تو چھپ نہیں سکتا تھا. کوئی مشاعرہ ایک راستہ تھا جس سے پبلک کانٹیکٹ میرا تھا, اس پہ بھی پابندی ہو گئی. تو میں ایز اے رائٹر, ایز اے پاکستانی رائٹر, جو اس ملک کے مسائل, اس ملک کے لوگوں کی باتیں لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا, کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا, تو کیا مجھے میرا پاکستان میں رہنا
زیادہ مفید ہے یا باہر جا کے. اور پھر اگر مجھے یہ قید بھی کر لیتے ہیں تو کیا میں لکھ لکھ کے گھڑے میں ڈالتا رہوں؟ اور جب یہ مجھے یقین تھا یہ ختم تو ہونا ہے، ماشاء اللہ رہ نہیں سکتا زیادہ دیر، تو پھر میں آ جاؤں اور میں بھی کہوں جی میں نے بھی یہ کیا تھا. اور وہ ستم تو یہ ہے کہ عہد ستم کے جاتے ہی تمام خلق میری ہمنوا نکلتی ہے. پھر سب ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں، باہر جانا چاہیے اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ ماشاء اللہ میں کیا کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، کوڑے لگ رہے ہیں سر عام، انسان کی جسم کی توہین ہو رہی ہے اور چیزیں، بنیادی حقوق تو خیر گئے گئے تھے. تو بس ایک جس دن یہ ختم ہوا پابندی کا زمانہ، اسی دن میں خالی عید تھی اور میں عید کا دن تھا اور میں کراچی پہنچا اور ایک بڑی معمولی سی ایئر لائن کا ٹکٹ لیا. ایک دو دوست تھے میرے، ان کے ساتھ ان کے پاسپورٹ، میرا بھی انہیں کے پاسپورٹ میں، اور بڑا اسکیلیٹن تھا اس دن تھا اسٹاف PIA کا، تو ویسے ہی راستہ نکل گیا وہ کنٹرول ایگزٹ لسٹ. ہم نکل گئے. اس کے بعد اب سمجھ نہ آیا کہ کرنا کیا ہے یہاں. پہلے سوچا تھا چلیے، وہ ہمارے دوست تھے علی محمود اور بلو، انہوں نے کہا تھا فیض صاحب پہ فلم بناتے ہیں. فیض صاحب زندہ تھے اور بیروت میں تھے، تو ہم نے کہا چلو یہ میں اسکرپٹ لکھ لوں گا. ڈائریکٹر ویکٹر بھی ہو گئے تھے. پھر ہم نے کہا چلو، لیکن فیض صاحب آئے. بیروت میں بڑی بمباری وغیرہ ہوئی تھی، تو فیض صاحب بڑی مشکل سے جان بچا کے لندن آ گئے. پھر ہم اکٹھے ہی ایک ہی ہمارے میزبان یہی علی محمود تھے، اکٹھے ہی رہے ان کے پاس، اور کچھ کام بھی کیا، کوئی کیسٹ ویسٹ بنایا، کوئی انٹرویو کچھ لکھایا. اور مجھے بڑی خوشی ہے، یعنی یہ سارے جو مصائب تھے وہ ایک طرف، اور یہ خوشی کہ فیض صاحب کی میت میں میں نے کچھ 2-3-4 مہینے ایک ہی چھت کے نیچے گزارے، اور ان کی عادات، ان کی خوبیاں، ان کا علم، ان کی ذہانت، ان کی پرسنالٹی کے اور جو رخ تھے وہ مجھے دیکھنے نصیب ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑی دولت تھی. اس کے بعد ہم امریکہ چلے گئے. تو مجھے جانا تھا کینیڈا سے امریکہ، اور فیض صاحب کو ویتنام جانا تھا. وہاں سے پھر ہمارے دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکی. ہوئی بھی تو وہ پھر جب آئے وہاں سے ماسکو سے، ویتنام سے ماسکو چلے گئے تھے. وہ اپنا ریپیئر شاپ تھی ان کی ماسکو میں، جہاں دانت وانت یہ وہ ٹھیک ٹھاک کرا کے آ جاتے تھے. تو جب آئے تو ان سگریٹ وگریٹ اور چھوڑ دیے انہیں. تو یہ غلط بات تھی ویسے. اچھا کچھ دنوں بعد پھر جا کے دیکھا تو کامل ہاسپٹل میں پڑے ہوئے. میں نے کہا فیض صاحب ابھی تو آپ چیک اپ کرا کے آئے ہیں، تو آپ یہ کہنے لگے یہاں کے ڈاکٹر شاید کہہ دیں کہ پینا شروع کر دو. تو چانس لینا چاہیے. خیر بہرحال پھر مجھے کہیں دوسرے ملک جانا تھا، سوئٹزرلینڈ وغیرہ. تو ان کا جشن یا ان کے بارے میں، فیض صاحب کے بارے میں سیمینار، تو ابھی تک مجھے یاد ہے کہ کہنے فراز تم آ جانا ضرور. میں نے کہا جی میں ایک سیشن ہر قیمت پہ اٹینڈ کروں گا. اور میں پہنچا تو بڑے خوش ہوئے وہ، اور وہ آخری ہماری تصویر بھی اکٹھی ہے. تو بہرحال پھر وہ پاکستان چلے گئے، جہاں ان سے پھر اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہو سکی. تو یہ تھا. پھر اپنا پہلا سال تو بہت خراب گزرا، مطلب ہے اس مالی کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. Exile is a depressing thing. Very depressing, or especially when you don't have a means of livelihood. بالکل. اور وہاں you are not allowed because I was traveling on visitor visa. I didn't apply for asylum. اور مجھے کئی دوستوں نے کہا مکان مل جائے گا، کچھ خرچے کے لیے پیسے مل جاتے ہیں، then you are allowed to work. مگر مجھے کچھ، میں نے کہا I'm not a political man, why should I go for political asylum. میرے بھائی صاحب کا گھر وہاں تھا، بس اتنا یہ تھا کہ سر پہ چھت تھی، یا دوست کچھ تھے، بڑی محبت دی انہوں نے. لیکن وہ بغیر کام کے یا بغیر، اور بھی تو ہماری آتے ہیں، کوئی خرچے ورچے ہوتے ہیں. تو وہ گھر وہ ساؤتھ ہال میں تھا. میں آپ کو ایک دفعہ چھوڑنے گیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ met one day. اچھا I just wanted to stop here. اے میرے سارے لوگوں، اب میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو، اب میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو، اس سے پہلے بھی میرا نصف بدن کاٹ چکی. اسی بندوق کی نالی ہے میری سمت کے جو،
اس سے پہلے میری شہرک کا لہو چاٹ چکی، پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں، پھر میرے شہر میں بارود کی بو پھیلی ہے، پھر سے تو کون ہے میں کون ہوں آپس میں سوال، پھر وہی سوچ میان منو تو پھیلی ہے۔ میری ہستی سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے، میری بستی سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے، پر یہاں کب کوئی اغیار کا لشکر اترا، آشنا ہاتھ ہی اکثر میری جانب لپکے، میرے سینے میں ہمیشہ میرا خنجر اترا۔ پھر وہی خوف کی دیوار تذبذب کی فضا، پھر ہوئی عام وہی اہل ریا کی باتیں، نعرہ حب وطن مال تجارت کی طرح، جن سے ارزاں کی طرح دین خدا کی باتیں۔ اس سے پہلے بھی تو ایسی ہی گھڑی آئی تھی، اس سے پہلے بھی تو ایسی ہی گھڑی آئی تھی، صبح وحشت کی طرح شام غریباں کی طرح، اس سے پہلے بھی تو پیمانے وفا ٹوٹے تھے، شیشہ دل کی طرح آئینہ جاں کی طرح۔ پھر کہاں احمری ہونٹوں پہ دعاؤں کے دیے، پھر کہاں احمری ہونٹوں پہ دعاؤں کے دیے، پھر کہاں شبنمی چہروں پہ رفاقت کی ردا، سندلی پاؤں سے مستانہ روی روٹھ گئی، مرمری ہاتھوں پہ جل بجھ گیا انگار حنا، دل نشیں آنکھوں میں فرقت زدہ کاجل رویا، شاخ بازو کے لیے زلف کا سایہ رویا۔ دل نشیں آنکھوں میں فرقت زدہ کاجل رویا، شاخ بازو کے لیے زلف کا بادل رویا۔ مثل پیراہن گل پھر سے بدن چاک ہوئے، جیسے اپنوں کی کمانوں میں ہو اغیار کے تیر، اس سے پہلے بھی ہوا چاند محبت کا دنیم، نو کے دشنا سے کھچی تھی میری دھرتی پہ لکیر۔ آج ایسا نہیں ہونے دینا، آج ایسا نہیں ہونے دینا، اے میرے سوختہ جانوں میرے پیارے لوگوں، اب کے گر زلزلے آئے تو قیامت ہوگی، میرے دلگیر میرے درد کے مارے لوگوں، کسی غاصب کسی ظالم کسی قاتل کے لیے خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگوں۔ آپ کی جو انیشل شاعری ہے جس سے انیشل فیم ملی، اس میں رنجش ہی صحیح اور اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی کام ملیں، اور یہ کیسی میرے ساتھ کیسی روشنی ہے، اٹ واز اسینشلی جو میس پاپولیرٹی شروع میں آپ کو ملی تھی، اٹ واز ایز ایک نئی لہر، ایک رومانٹک پوئٹری کی شروع ہوئی ہے۔ یہ چینج کیسے آیا کہ از دس اے رانگ تھاٹ؟ اصل میں یہ غلط امپریشن ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا کہ میری پہلی کتاب کی پہلی نظم شاعر جو ہے، اس میں میرا اٹس اے مینیفیسٹو، اس میں میں نے اپنا منشور متعین کر دیا تھا کہ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے وہ بھی شاعری ہے، وہ بھی میری زندگی کا ایک رخ تھا، مگر میں ایک مکمل انسان کی طرح میں زندہ رہا، تو مجھے ارد گرد سے میں نے غفلت نہیں برتی، مجھے اپنے لوگوں سے بھی اتنا ہی پیار تھا جتنا مجھے اپنی ذات سے تھا، سو ان کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہوتی، کوئی ناانصافی ہوتی، کوئی معاشرتی اور معاشی ناہمواری ہوتی، تو اس سے بھی میرا دل اتنا ہی متاثر ہوتا جتنا کہ کسی محبوب کے ہجر میں ہوتا تھا۔ تو اس لیے میں کوئی پلان کر کے تو لکھتا نہیں تھا کہ آج مجھے خوابوں میں ملنا ہے تو دوسرے دن میں نے کوئی یہی محاصرہ لکھنی ہے۔ جیسے جیسے ایونٹس، جیسے جیسے لمحے آتے گئے میری زندگی میں، اور جو واقعات میں دیکھتا تھا اور جس نے مجھے اپنی گرپ میں لے لیا، اسی وقت شاعری اسی کے بارے میں ہوئی، اور یہ سوچ کے نہیں بلکہ میں مجبور ہو جاتا تھا وہ کچھ لکھنے کے لیے، اور بلکہ بعض نظموں میں تو لکھتے وقت مجھے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں، یعنی وہ غصہ یا دکھ یا وہ اتنا جذب ہو جاتا تھا مجھ میں کہ میری حیثیت بس وہ مکمل وہ دکھ کا ایک پرسانوفائڈ وہ ہو جاتا تھا، نقشہ ہو جاتا تھا۔ تو اس دور میں میں ایسی نظمیں لکھتا رہا، خاص طور پہ جب یہ ماشاءاللہ آئے تو اس نے تو بہت ہی مجھے یعنی اپسیٹ ہی نہیں کیا، مجھے جیسے مجھ میں آگ بھر گئی ہو، کیونکہ اس میں ایسی ایسی چیزیں ہوئیں اس ماشاءاللہ میں کہ انسانیت
سوچ نہیں سکتی. اور کبھی ہمارے ملک کے لوگوں نے ایسی اذیت دیکھی نہیں تھی. چنانچہ میں لکھتا رہا, اور وہ میری بے آواز گلی کوچوں میں, اس کا نام بھی اسی لیے ہے کہ اس میں کوئی آواز اٹھاتا ہی نہیں تھا یا اٹھنے دیتے ہی نہیں تھے. جب مجھے بلایا گیا کہ دیکھو تمہارے کچھ وکیل دوست تھے جنہوں نے پروٹیسٹ کیا, ان کو کسی کو جیل میں ڈال دیا, کسی کو کوڑے مارے, کسی کو ایجنسیاں دے دیں, تو وہ چپ ہیں. آپ کے رائٹرز تھے اہل حرف, تو ان کو قلم کانفرنس بلا لی. اور کمال کی بات ہے کہ مجھے اس لیے دکھ بھی ہوا کہ اہل قلم سے مجھے جو شکوہ ہے کہ میرے خیال ہے بھٹو صاحب کو 4 اپریل کو ایکسیکیوٹ کی اور 11 اپریل کو قلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. بہت سوچ سمجھ. اور ضیاء کی پہلی پبلک اپیئرنس اس میں ہوئی, قلم کانفرنس میں. اچھا. تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ انٹلیکچوئلز تو میرے ساتھ ہیں اور انہیں کوئی وہ نہیں ہے. اور ان کو بلکہ ایک دعوت میں تو انہوں نے جب آخر میں وہ چند لوگوں کو, شاعروں کو, لکھنے والوں کو اپنے گھر پہ دعوت بلاتے تھے, تو کہتے تھے صاحب میرا نمک کھا رہے اور میرے خلاف نہیں لکھنا. تو اس طرح کا, اور کسی کو پلاٹ کسی کو, تو مجھے وہ کہنے لگے ایک جرنیل صاحب کہ تم کس میں لگے ہوئی, اکیلا چنا کیا وہ پھوڑے گا باہر پھوڑے گا. میں نے کہا جی اپنا اپنا ضمیر ہوتا ہے. تو پھر اس پہ آ کے میں نے وہ اپنی جو نظم تھی محاصرہ وہ لکھی اور وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جی سر. محاصرہ. میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے, فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر کماں بدست ستادہ ہیں عسکری اس کے. وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی. بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں وجوہ آب جو میری گلی کو آتی تھی. سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے, سپرد دار و رسن سارے سرکشیدہ ہوئے. تمام صوفی و سالک سبھی شیوخ و امام امید لطف پہ ایوان کچ کلاہ میں ہیں. معززین عدالت بھی حلف اٹھانے کو مثال سائل مبرم نشستہ راہ میں ہیں. تو محل حرف کے پندار کے سناگر تھے, وہ آسمان ہنر کے نجوم سامنے ہیں. بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا, گداگران سخن کے ہجوم سامنے. قلندران وفا کی اساس تو دیکھو, تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو. سو شرط یہ ہے جو جہاں کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو, وگرنہ اب کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو سو غیرت کو راہ میں رکھ دو. یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا, یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا, اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے. سو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ. اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت, اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ. میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے. میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے. میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی چھت میں شگاف ڈالتا ہے. میرا قلم نہیں اس دزد نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے. میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے. میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے. میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی, میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے. اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا, اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا. جبھی تو لوچ کماں کا زبان تیر کی ہے. میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں, یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا. تمام عمر کی ایزا نصیبیوں کی قسم, میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. بس
اوکے 6 ایئرز آپ رہتے ہیں ملک سے باہر. There's an impression کہ آپ پیپلز پارٹی کو جوائن کر گئے والی کیونکہ بیوی جب تھیں ضلع وطن تو آپ کی ملاقات ہوتی تھی, آپ ان سے ملتے بھی تھے, آپ اس پروٹیسٹ میں شامل تھے, وہ موومنٹ جو انہوں نے وہاں لانچ کی ہوئی تھی. But you are not a member of any political No, I am not. I'm still not. کبھی بھی کسی پولیٹیکل, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو جماعتیں اس وقت, اور ظاہر ہے کہ جتنی جماعتیں بھی تھیں ان میں قریب تر میرے خیالات کے اعتبار سے وہ پیپل پارٹی تھی. لیکن جو جماعتیں بھی, حتیٰ کہ جماعت اسلامی بھی اگر اس میں مارشل لا کے خلاف وہ کرتی جدوجہد تو میں ان کا بھی ساتھ دیتا. میں مارشل لا اور فوجی آمریت کے خلاف ہوں, ایک شاعری کی حیثیت سے, ایک لکھنے والے کی حیثیت سے, ایک بین الاقوامی معاشرے کے فرد کی حیثیت سے. میں مارشل لا کو کبھی سوالو نہیں کر سکتا. آمریت کسی قسم کی کسی شکل میں ہو, ٹھیک ہے, میں تنقید اپنی حکومتوں پہ بھی کروں, سول حکومتوں پہ بھی کروں گا, ایک شہری کی حیثیت سے میرا حق پہنچتا ہے. اور جمہوریت کا مطلب کیا ہے اگر میں اپنے رہنماؤں یا پارٹی لیڈر یا پارٹیوں کے جو وہ ہیں ان پہ, ان کے کردار پر اگر وہ ٹھیک نہیں چل رہے یا وہ قوم کے لیے کوئی تکلیف دہ ثابت ہو رہے ہیں یا ایک عام آدمی کے لیے, تو ٹھیک ہے, وہ میرا حق ہے کہ میں ان کو, مگر یہ نہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور آ جائے بندوق یا کوئی سنگین آ جائے کہ جی ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں. نو, یہ ہمارا ہی مسئلہ ہے. اور ہم نہیں صاحب, آپ نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا وہ کہ انگریز ہمیں جاتے ہوئے کون سی پرچی دے گئے تھے. میں نے کہا یہی تو کیا, آزادی کیا ہوتی ہے. گورے جاتے ہوئے ہمیں جی ایک اتنا سا ٹکڑا دے گئے تھے کہ یہ اس کا نام ہے آزادی. بھئی یہ کیا ہے؟ یہ ہے جی وہ کہ جس میں آپ, اس کا نام ووٹ ہے, اور جس کو آپ چاہیں اس کو آپ اپنا رہنما بنا لیں یا اس پارٹی کو لے آئیں اور آپ کی برابری کریں. وہ پرچی بھی جب مجھ سے چھن گئی مجھ سے, تو پھر تو وہ گورا بھی نہیں رہا اور آزادی بھی نہیں رہی, تو وہ نہیں برداشت ہوتا.